السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے غزوہ بدر کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ غزوہ بدر عظیم غزوہ ہے جس کا سننا سنانا عین ثواب، اور قرآن مجید میں اس کا بارہا ذکر ہوا ہے۔ غزوۃ البدر العظمی بہت عظیم غزوہ ہے کہ اس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کا ذکر سورہ آل عمران آیت 123 کے اندر بھی ذکر فرمایا، اسی طرح سورہ انفال کے اندر آیت 5 سے لے کر 8 تک اس کا ذکر کیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو قرآن مجید میں غزوہ بدر کے حوالے سے آیات آئی ہیں اس پر ایک علیحدہ سے سلسلہ کریں گے، کیونکہ وہ قرآنی تفاسیر کا محتاج ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کا سمجھنا تفاسیر کا محتاج ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں پھر کبھی اس کو ذکر کر دیں گے۔ سامعین یاد رہے، اب ہم یہاں سے باقاعدہ واقعہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ علامہ ابن اسحاق رحمہ اللہ انہوں نے غزوہ بدر کا ذکر عبداللہ بن جحش کے سریے کے بعد فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ ابو سفیان صخر بن حرب، ابو سفیان صخر کی کنیت ہے، صخر ان کا نام تھا، ابو سفیان ان کی کنیت تھی، رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بن گئے تھے، لہٰذا جو صحابہ ہو گئے تھے ان کا نام عزت سے لینا ہمارے اوپر فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان کا قافلہ وہ ایک بہت بڑا عظیم قافلہ لے کر، جس کے اندر مال و متاع ہے، تجارتی ساز و سامان ہے، اس کو وہ لے کر واپس مکہ شریف کی طرف پلٹ رہے ہیں، اور اس کے اندر لگ بھگ 30 یا 40 افراد موجود ہیں، جن میں مخرمہ بن نوفل بھی ہیں اور عمر بن عاص بھی ہیں۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے، مخرمہ بن نوفل بھی، عمر بن عاص بھی۔ آگے یہ روایت آ رہی ہے جو زہری سے ہمیں ملتی ہے، زہری کے حوالہ سے موسیٰ بن عقبہ نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر مقتل ابن حضرمی کے 2 ماہ کے بعد ہوا تھا۔ ابن حضرمی کے قتل کے 2 ماہ بعد غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا تھا، اور یہ جو قافلہ تھا اس کے اندر 1000 اونٹ تھے، اور اس میں قریشیوں کا ساز و سامان تھا، یعنی 1000 اونٹ کے اوپر قریشیوں کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ الف بعیر تحمل اموال قریش باسرها، اور حوات بن عبد العزہ کا اس میں کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اس لیے وہ بدر سے بھی پیچھے ہی رہا تھا، یعنی کہ حوایتی بن عبد العزہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، یہ بدر میں نہیں آئے تھے کیونکہ ان کا ساز و سامان اس قافلے کے اندر موجود نہیں تھا۔ آگے چل کر جو باقاعدہ ابھی یہاں سے ایک سلسلہ ایک کڑی شروع ہو رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، ابھی تو تمہیدی طور پر کچھ باتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی اب یہ لمبی اور مکمل گفتگو ہونے جا رہی ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیے گا۔ یہاں پر سنیے گا کہ علامہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ فحدثنی محمد بن مسلم بن شہاب، ہمیں محمد بن مسلم بن شہاب نے بتایا، اور وعاصم بن عمر بن قتادہ نے بتایا، اور عبداللہ بن ابی بکر نے بتایا، اور یزید بن رومان نے بتایا، اور عروہ بن زبیر نے بتایا، وغیرہ من علمائنا، اور اس کے علاوہ ہمارے کئی اور علماء نے بتایا، اور ان سب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کو لیا ہے۔ کل قد حدثنی بعد الحدیث، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ غزوہ بدر کے حوالے سے ہمیں بیان کیا، یعنی کہ غزوہ بدر کن لوگوں سے آ رہا ہے، ہم نے ابھی ان کے نام آپ کو گنوائے، کن راویوں سے آ رہا ہے، کن شخصیات سے آ رہا ہے، کن بزرگوں سے غزوہ بدر مروی ہوا ہے، ہم نے ان عظیم شخصیات کے آپ کو نام گنوا دیے ہیں۔ اور یہاں سے باقاعدہ علامہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر مختلف روایتوں سے، مختلف طرقوں سے تھوڑا تھوڑا آتا ہے، تو ہم نے ان کو اب یہاں پر بدر کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کرنے کے لیے سب کچھ جمع کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ لما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابی سفیان مقبلہ من الشام، جس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سنا کہ وہ شام سے واپس آ رہے ہیں، حضرت ابو سفیان شام سے واپس آ رہے ہیں، تو اس وقت ندب المسلمین الیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہوشیار کیا کہ ان کے قافلے کی طرف بڑھیں، یعنی کہ ابو سفیان کی طرف بڑھیں۔ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہوشیار کیا، انہیں بتایا ہذہ عیر قریش فیہا اموالہم فاخرجوا الیہا، یہ قریشیوں کا مال و متاع ہے اس قافلے کے اندر، تو لہٰذا تم مسلمان اس کی طرف نکلو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ینفی لکموہا، تم لوگوں کو اس میں سے صدقات، اس میں سے تمہیں کچھ اللہ تعالیٰ انعام و اکرام عطا فرمائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں سے مال غنیمت عطا فرمائے۔ فانتدب الناس، تو لوگ نکل پڑے،
اب کہتے یہ ہیں کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان اس قافلے کے لیے نکلے تو ہوا یہ کہ بعض صحابہ جو تھے وہ تو بڑی ثابت قدمی کے ساتھ نکلے، اور بعض پر یہ بات گراں گزر رہی تھی۔ وہ جو بات گراں گزر رہی تھی اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآنی الفاظ کے اندر اس کا ذکر کر دیا ہے، کیونکہ انہیں یہ بات اس لیے گراں گزر رہی تھی کہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر جائیں گے، یعنی کہ جنگ ہمیں کرنا پڑے گی، ہمیں غزوہ کرنا پڑے گا۔ انہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور یا انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس قافلے کو روکیں تو ہمیں پھر جنگ کرنی پڑ جائے، یعنی کہ ہمیں عظیم نتائج بھگتنا پڑ جائیں۔ اس لیے کچھ لوگ ڈر بھی رہے تھے کہ کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر ابو سفیان کا بہت بڑا قافلہ پکڑنا تھا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ مکے والوں نے حرکت میں تو آنا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض تو بڑے ثابت قدم تھے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن بعض کے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ اگر ایسا ہوا، ہم نے ان کو پکڑ لیا، تو پھر مکے والوں کا آگے سے کیا رد عمل ہوگا۔ اس کو جو صحابہ نے اپنے دل کے اندر کھٹکا محسوس کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت جو تھی وہ دل میں یہ بات لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمیں اس سے نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ دل کے اندر یہ کھٹکا کر رہا تھا کہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا۔ تو جڑ کاٹنے کا طریقہ یہ تھا کہ باقاعدہ جب ابو سفیان کے قافلے کو پکڑا جاتا تو جتنے بھی مکے کے بڑے بڑے جن لوگوں کے مال و اموال تھے اس قافلے کے اندر، اور یہ بہت بڑا قافلہ تھا، تو انہوں نے تو پھر آنا تھا۔ جب آنا تھا تو مسلمانوں کی ان کے ساتھ مٹ بیر ہونی تھی، جنگ ہونی تھی، جہاد ہونا تھا، تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے مدد آنی تھی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازنا تھا۔ کہتے ہیں کہ وکان ابو سفیان، جس وقت ابو سفیان حین دنا من الحجاز، حضرت ابو سفیان جس وقت حجاز کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ اخبار کی ٹو میں لگتے ہیں، یعنی کہ اخبار یعنی کہ خبریں لینا شروع کرتے ہیں کہ حجاز میں اس وقت کیا چل رہا ہے، کیونکہ ابو سفیان کو پہلے سے علم تو تھا ہی کہ حجاز والوں میں اس وقت مدینہ شریف اور مکہ شریف میں، یعنی کہ مکے کے لوگ اور مدینے کے لوگ جو ہیں اس وقت آپس میں مڈبیر بھی ہے، مکے اور مدینے والوں کی لڑائی بھی ہے اور دیگر قبائل کی بھی لڑائی ہے۔ اس لیے اس نے راستے کی پرکھ کے لیے ابو سفیان نے باقاعدہ خبروں کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وَيَسْأَلُ مَنْ لَقِيَ مِنَ الرُّكْبَانِ، جو بھی مسافر ان سے ملتے وہ ان سے پوچھتے اس بارے میں کہ آگے کیا چل رہا ہے، کیونکہ ابو سفیان کو یہ خوف تھا کہ اس کے پاس لوگوں کے مال و متاع تھے، تو مال و متاع کے جانے کا تو خوف تھا۔ اس لیے حضرت ابو سفیان جو بھی کوئی مسافر اس حجاز سے آتا، کیونکہ وہ شام سے آ رہے تھے، تو شام جو ہے وہ حجاز کے قریب جب اس سرحد پر پہنچے جو بصرہ تقریباً پڑتی ہے، تو وہاں پر آ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی کہ آیا حجاز کی کیا صورتحال ہے، یہاں تک کہ اصاب خبر من بعد رکبان، بعض مسافروں سے ابو سفیان کو یہ معلوم ہو گیا کہ کیا معلوم ہوا، ان محمدن قد استنفر اصحابہ لک ولعیرک، انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تمہارے قافلے کو پکڑنے کے لیے پھیلا دیا ہے۔ فحض عن ذلک، تو اس وقت جب اس کو حضرت ابو سفیان کو یہ معلوم ہوا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ فاستأجر دمدم بن عمرو الغفاریہ، تو انہوں نے دمدم بن عمرو غفاری کو اپنا مزدوری پر لیا، اور فبعثہ الی مکہ، اور دمدم کو مزدوری پر لے کر ابو سفیان نے مکہ کی طرف بھیج دیا۔ وامرہ ان یاتی قریشا، اور اس کو کہا کہ تو قبیلہ قریش کے پاس چلا جانا، فیستنفرہم الی اموالہم، تو انہیں کہنا کہ اپنے اموال کی حفاظت کرنے کے لیے نکل پڑو، اور انہیں خبر دینا ان محمد قد عرض لها فی اصحابہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر قافلے کے تعاقب میں آ چکے ہیں۔ فخرج دمدم بن عمرو سریعا الی مکہ، تو دمدم بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف آ گیا۔ یعنی کہ سامعین، ادھر سے حضرت ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہ لائے تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میرے قافلے کو روکنے کے لیے، پکڑنے کے لیے تعاقب میں ہیں، انتظار میں ہیں، اور راستوں پر گات لگائے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے اس نے حضرت ابو سفیان نے دمدم جو بندہ تھا اس کو مزدوری پر لیا اور مکے کی طرف روانہ کر دیا، اور مکے والوں کو کہا کہ اپنے لشکر کا آ کر قافلے کا بچاؤ کرو۔ قال ابن اسحاق فحدثني من لا اتهم عن اکرمۃ عن ابن عباس، آگے یہ ابن اسحاق کی سند سے روایت آ رہی ہے جو کہ چلتی چلتی حضرت یزید بن رومان اور وہ عروہ بن زبیر، ان دونوں سے ملتی ہے، یزید بن رومان سے ملتی ہے اور عروہ بن زبیر سے ملتی ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک خواب کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔
یاد رہے کہ غزوہ بدر ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتیقہ کو ایک خواب آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتیقہ کو جو خواب آیا تھا، یاد رکھ لے کہ عاتیقہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی لگتی ہیں، حضور کے والد کی بہن تھیں. قبل قدوم دمدم الی مکہ بثلاث لیال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کو دم کے مکہ میں پہنچنے سے 3 دن پہلے ایک خواب آتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دم وہی بندہ ہے جس کو حضرت ابو سفیان نے مکے کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ مکے والے آئیں اور اپنے قافلے کا اپنے مال و متاع کا بچاؤ کریں. جو حضور کی پھپھی نے خواب دیکھا، انہوں نے کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے ایسا خواب دیکھا رؤین افزعتھا، کہ ایسا خواب دیکھا، انہوں نے ایسا خواب دیکھا تھا یا افزعتھا، اس خواب نے ان کی حضور کی پھپھی کو جو عاتیقہ تھی ان کو خوف زدہ کر دیا تھا. فبعثت الی اخیہا العباس بن عبد المطلب، تو عاتیقہ جو ہے وہ حضرت عباس کی طرف تشریف لے جاتی ہیں. عاتیقہ حضرت عباس کی طرف جاتی ہیں. عباس حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے، یعنی کہ سمجھ لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے ہیں. سمجھ لیجیے کہ عاتیقہ اپنے بھائی عباس کی طرف جاتی ہیں. فقالت لہو یا اخی، اور جا کر اس کو کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی، میں نے رات کو ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ اس نے تو مجھے گھبراہٹ کا شکار کر دیا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو گئی ہے، اور میں اب خوف یہ کر رہی ہوں کہ اب تمہاری قوم کو کوئی شر اور مصیبت پہنچنے والی ہے. یعنی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد میں ایسی مطمئن ہو گئی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تمہاری قوم کو کوئی بہت بڑا شر اور مصیبت پہنچنے والی ہے. بس میں تمہیں خواب بتاتی ہوں، لیکن خواب کو تم چھپائے رکھنا، کسی کو یہ خواب بتانا نہ. یہ عاتیقہ کہہ رہی ہیں حضرت عباس کو. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ تم نے خواب کیا دیکھا ہے اس کو بیان کرو. قال له وما رأيتي، کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کو بیان کرو. قالت، کہتی ہیں کہ میں نے رأيت راكبا اقبل على بعير له، میں نے دیکھا ہے کہ ایک اونٹ پر سوار بندہ وہ آتا ہے مکہ شریف میں، اور وہ ابتح جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ابتح جگہ پر کھڑا ہو کر اونچی آواز سے چیخ مارتا ہے. وہ کہتا ہے ارے لوگو نکل پڑو، انفرو، لوگو نکل پڑو، یا لغدر لمساعیکم فی ثلاث. وہ کہتا ہے ہائے افسوس، دھوکا ہو گیا، ہائے افسوس، بہت برا ہو گیا، اور تم 3 دنوں کی تمہارے پاس مہلت ہے، تمہیں تمہارا پالا پڑنے والا ہے، صرف 3 دن ہے. لمساعیکم فی ثلاث. تو عاتیقہ کہتی ہیں کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ وہ بندہ آتا ہے، ابتح میں کھڑا ہوتا ہے، اونچی آواز سے چیخ مارتا ہے اور لوگوں کو پکارتا ہے کہ نکل پڑو، ہائے غدر ہو گیا، اور تمہارے مڈبر جو ہے وہ 3 دنوں میں ہونے والی ہے، تمہارا پالا 3 دنوں میں پڑنے والا ہے. یعنی کہ 3 دنوں کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا جو کچھ ہونے والا ہے. بس تم یہاں پر اب 3 دن ہی مکے میں ٹھہر سکتے ہو، 3 دن کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. عاتیقہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بندے کے گرد لوگ جمع ہو گئے. پھر وہ بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور لوگ بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں، اور لوگ اس حالت میں ہو جاتے ہیں کہ اس کے گرد ہی ہوتے ہیں کہ ایک اور بندہ اسی مثل سوار جو ہے وہ کعبہ شریف میں داخل ہوتا ہے. تو کعبہ شریف میں داخل ہو کر وہ بھی اونچی آواز سے چیخ مارتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح کہتا ہے کہ مکے والوں نکل پڑو، یا لغدر لبصاریکم فی ثلاث. یعنی کہ وہی الفاظ کہتا ہے کہ ہائے بہت برا ہو گیا، ہائے بہت تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں پہنچ رہے، جلدی کرو مدد کرنے کے لیے پہنچو، اور تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے. تو اسی طرح ایک اور بندہ آتا ہے. وہ کرتا کیا ہے، وہ جبل ابی قبیس کی کوہان پر، جبل ابی قبیس کے سرے پر، اس کی چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جبل ابی قبیس کے چوٹی پر کھڑا ہو کر چیخ مارتا ہے. اور وہ چیخ مارنے کے بعد اسی مثل کہتا ہے جس طرح کے پہلے 2 بندوں نے کہا. یعنی کہ گویا کہ یہ 3 بندے عاتیقہ کے خواب میں آتے ہیں. پہلا بندہ جو ہے وہ ابتح میں ٹھہرتا ہے، اور دوسرا بندہ کعبہ میں آ جاتا ہے، تیسرا بندہ جبل ابی قبیس کی چوٹی پر ہوتا ہے. تو یہ جو تیسرا بندہ ہے یہ بھی اسی طرح کرتا ہے، وہی الفاظ کہتا ہے. پھر وہ تیسرا بندہ جو ہے وہ ایک پتھر کو پکڑتا ہے اور اس پتھر کو لٹکاتا ہے. ثم اخذ صخرۃ فارسلها، پتھر کو پکڑتا ہے، اس پتھر کو لٹکا دیتا ہے. اور فاقبلت تحوی، وہ جو پتھر کو جو لٹکایا ہے وہ نیچے آتا ہے، پہاڑ سے نیچے آتا ہے، یہاں تک کہ وہ پیچھے سے وہ بندہ جو ہے اس پتھر کو لٹکا کر چھوڑ دیتا ہے. جب چھوڑ دیتا ہے، اذا كانت باسفل الجبل ارفضت، جب وہ پتھر کو چھوڑتا ہے تو پتھر پہاڑ کے نیچے آ کر ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے کہ جو مکے کے اندر رہنے والے کسی کے گھر میں اس کا ٹکڑا داخل نہ ہو.
یعنی کہ وہ جو پتھر پھینکا جاتا ہے اس کا ہر ٹکڑے ہر چھلت جو ہے وہ ہر گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، کوئی گھر نہیں بچتا۔ تو جب حضرت عباس یہ اپنی بہن سے خواب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ خواب تو واقعی ایک بہت بڑا خواب لگتا ہے اور بہت ہی غمناک خواب ہے یہ۔ بس وہ فرماتے ہیں کہ میری بہن اس خواب کو تم نہ چھپائے رکھنا، کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ حضرت عباس وہاں سے نکلتے ہیں، انہیں ولید بن عتبہ ملتے ہیں۔ تو ولید بن عتبہ جو حضرت عباس کے اس وقت دوست تھے، تو حضرت عباس ولید کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں مکمل خواب سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس خواب کو تم نے چھپائے رکھنا ہے، اس خواب کو تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو ولید کیا کرتے ہیں کہ ولید جب اپنے والد سے ملتے ہیں تو ولید اپنے والد کو یہ خواب سنا دیتا ہے، یعنی کہ عتبہ کو۔ تو عتبہ جو ہے اس خواب کو آگے سناتا ہے، تو ففشل حدیث حتی تحدثت به قریش، یہ خواب آگے پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ قریشی لوگ اسی بات کو لے کر گفتگو کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ تمام قریش کے اندر یہ خواب عاتقہ کا بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور سبھی لوگ اسی بات کو لے کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قال العباس، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں فغدوت لیطوف بالبیت، میں ایک دن طواف کرنے کے لیے صبح کے وقت میں جاتا ہوں، حرم شریف میں طواف کرنے کے لیے جاتا ہوں کہ وہ ابو جہل ابن ہشام بن فی رہط من قریش، ابو جہل جو ہے وہ قریشیوں کے ایک گروہ کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ وہاں پر بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے۔ جو ایک قریشیوں کی ایک جماعت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو اس میں ابو جہل بھی تھا، تو وہ باتیں کر رہے تھے کس کے حوالے سے؟ عاتقہ کے خواب کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے کہ بھئی عاتقہ نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ مکے والوں کے پاس یعنی قریشیوں کے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد ان کا پالا پڑنے والا ہے، اور بہت ہی افسوسناک یہ خواب ہے۔ یہ ابو جہل باتیں وہاں پر کر رہا تھا، جو اس کے گرد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں بیٹھ کر یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے مجھ کو دیکھا تو ابو جہل نے مجھے کہا کہ یا ابو الفضل، اے ابو الفضل، یہ حضرت عباس کی کنیت ہے، جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ تو فاقبل الینا، تو ہماری طرف آنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں طواف سے فارغ ہوا تو حتی جلست معہم، یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، یعنی کہ میں بھی ابو جہل کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تو ابو جہل نے کہا اے بنی عبد المطلب، متى حدثت فیکم هذه النبیۃ، تمہارے اندر یہ نبیہ کب سے جو ہے یہ آ گئی ہے، تمہارے اندر یہ کوئی نئی نبیہ آ گئی ہے؟ قال قلت، میں نے کہا وما ذاک، کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے کہا کہ یہ جو عاتقہ کا خواب ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ خواب کیا ہے؟ عباس آگے سے ابو جہل سے کہتے ہیں کہ وہ کیا خواب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قال یا بنی عبد المطلب، آگے سے ابو جہل کہتا ہے اے بنی عبد المطلب، کیا تم لوگ راضی ہو گئے ہو کہ تمہارے مرد بھی نبی بننی شروع ہو گئے ہیں، تمہارے مرد جو ہیں وہ نبی بنے ہیں اور اب تمہاری عورتیں بھی نبی بن رہی ہیں؟ اما رضیتم ان یتنبأ رجالکم حتی تتنبأ نساؤکم، کیا تم راضی ہو گئے ہو کہ تمہارے مرد بھی غیب کی خبریں دے رہے ہیں اور تمہاری عورتیں بھی؟ یعنی کہ یہاں پر اشارہ در حقیقت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا اور بعد میں حضور کی پھوپھی کی طرف تھا کہ اب یہ بھی اسی طرح کی خبر دے رہے ہیں جس طرح کہ وہ خبریں دیا کرتے تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے ابو جہل کہتا ہے کہ عاتقہ نے یہ خیال کیا ہے، کیا خیال کیا؟ ابو جہل کہتا ہے اس نے کہا ہے انفروا فی ثلاث، کہ تم 3 دنوں میں نکل پڑو گے۔ تو دیکھو عباس، فسنتربص بکم هذه الثلاث، ہم تو ان 3 دنوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَإِنْ يَكُنْ حَقًّا مَا تَقُولُ فَسَيَكُونُ، اگر تو تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہی ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر جو عاتقہ نے خواب دیکھا اگر ایسا ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، اور اگر وَإِنْ تَمْضِ ثَلَاث، اور اگر 3 دن گزر گئے وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، اگر کوئی چیز ہی نہ ہوئی تو کیا کریں گے ہم؟ نَكْتُبُ عَلَيْكُمْ كِتَابًا، پھر ہم تمہارے خاندان کے بارے میں ایک کتاب لکھیں گے، ہم اس کتاب کے اندر یہ لکھ دیں گے، اس خط کے اندر یہ لکھ دیں گے، اور وہ خط جب لکھا جاتا تھا سامعین تو دور دور تک پہنچایا جاتا تھا، ہم اس میں لکھیں گے کہ عرب میں سے سب سے جھوٹا خاندان جو ہے وہ تمہارے لوگوں کا ہے، یعنی کہ بنی عبد المطلب والے جو ہیں سب سے جھوٹے خاندان والے ہیں۔ عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اور جو بھی اس بندے کی طرف سے یعنی کہ ابو جہل کی طرف سے میری طرف اس نے باتیں کہی تھیں، یہ بہت ہی ایسی بہت ہی بڑی باتیں تھیں، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی جو اتنی بڑی باتیں کر دی تھیں۔
مگر میں نے پھر بھی کیا کیا کہ اپنے آپ کو روکا، میں نے کوئی کلام اسے نہیں کیا، اور میں نے کہا کہ جو کچھ بھی تو کہہ رہا ہے کہ عاتقہ نے دیکھا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ حضرت عباس نے انکار کر دیا سب کچھ کا، اور سب کچھ انکار کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے یعنی کہ ابو جہل نے ہمارے ساتھ تفرقہ کر لیا، یعنی کہ ہم سے جدا ہو گئے، وہ ہم سے جدا ہو گئے، ہم ان سے جدا ہو گئے. تو میں گھر آیا تو میں نے گھر آ کر یہ باتیں بتائی کہ ابو جہل نے آج یہ بات کہی ہے، اور ابو جہل سردار تھا. فلما امسیت لم تبقى امرأة من بنی عبد المطلب الا اتتنی. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب میں شام کو گھر آتا ہوں، فرماتے ہیں کہ جب شام پار جاتی ہے تو بنی عبد المطلب کی کوئی عورت ایسی نہیں جو میرے پاس نہ آئی ہو. وہ میرے پاس آتی ہے، وہ آ کر کہتی ہے کہ تم اقرار کر رہے ہو اس فاسق خبیث بندے کا کہ وہ تمہارے مردوں کو تان کرتا ہے، اب تمہاری عورتوں کو بھی تان کر رہا ہے، اور تم اس سے سنتے ہو، تم نے اسے بدلہ کیوں نہیں لیا جو اس نے تمہیں کہا. یعنی کہ یہ عبد المطلب کی عورتیں کہہ رہی تھیں کہ اگر خواب آئی گیا تو خواب بیان کر دیا گیا ہے، تو وہ آگے سے اس طرح کی کیوں باتیں کر رہا ہے، وہ سارے خاندان کے خلاف کیوں اٹھ رہا ہے کہ ہم تمہارے سارے خاندان کو جھوٹا لکھیں گے، تو تم نے اس کو سنائی کیوں نہیں. یعنی کہ یہ بنی عبد المطلب کی جو خواتین تھیں انہوں نے حضرت عباس سے کلام کیا کہ اس کی کیا جرت ہے ابو جہل کی کہ وہ اس طرح خبیث انسان فاسق بندہ جو ہمارے متعلق ایسی باتیں کرتا ہے، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں سنائی. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ بہت برا کیا اس نے، اور اگر آئندہ وہ ایسا کرے گا لا تعرضن له تو میں ضرور اب اسے پیش آؤں گا اور اچھے طریقے سے پیش آؤں گا. کہ نہیں کہ اگر ایسا بھی کسی اور بندے نے میرے ساتھ کیا، یعنی کہ قریش میں سے اگر کسی اور بندے نے ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا جو ابو جہل نے کیا ہے، تو پھر بری طرح ہم ان لوگوں سے پیش آئیں گے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب تیسرا دن ہوا، یعنی کہ عاتقہ کی خواب کو تیسرا دن ہو گیا، میری بہن کی خواب کو جب 3 دن گزر گئے تو میں بہت تیسرے دن بڑے غصے میں تھا. تو تیسرے دن میں جب تیسرا دن گزر گیا تو میں بہت ہی غصے میں تھا. غصے میں اس لیے تھے کیونکہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی دیکھو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی خوابیں آتی تھیں، وہ اس طرح کے حکم دکھاتے تھے، اب پیچھے سے عاتقہ کو آنی شروع ہو گئی ہیں، یہ سارا خاندان یہ کرتا ہے. یعنی کہ وہ لوگ پہلے تو حضور کے خلاف تھے، اب ساری خاندان کے خلاف ہو گئے. اس وجہ سے اب حضور کا جو خاندان تھا ان کو بھی پیچھے تکلیفیں اٹھانا پڑ رہی تھیں. اب ایسی تکلیف کی حالت میں حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی غصے میں لال پیلا ہوا تھا، اور میں نے خیال کیا کہ مجھ سے کوئی کام رہ گیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا اور وہ مجھے محبوب تھا. تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، اور جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں دیکھوں کہ کوئی مجھے وہاں پر بندہ ملتا ہے. تو اب جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی شخص حضرت عباس کو ملتا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے چاہا ہے کہ میں اس بندے کی طرف جاؤں اور اس کو جا کر میں سناؤں. یعنی کہ لوگ حضرت عباس کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے نا، جبکہ جو مکے کا سردار تھا ابو جہل، اس نے جب ایسی باتیں کر دی تھی تو باقی بھی باتیں سنانی شروع کر دی تھی. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، جو بندہ بھی ایسی بات کرے گا تو میں اسے پھر پیش آؤں گا، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس بات سے تو رکیں کہ ہمارے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں. اور یہ تیسرا دن تھا، اور 3 دن کے بعد ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم بنی عبد المطلب کے حوالے سے ایک خط لکھ دیں گے، اس کے اندر لکھیں گے کہ یہ سب سے جو ہے جھوٹا خاندان ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک پورے خاندان کی بے عزتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس کو غصہ تھا. تو حضرت عباس جو ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں کہ بلا آج کیا بنتا ہے، اور تیسرا دن تھا اور انتہائی غصے میں تھے کیونکہ آج نتیجہ نکلنا تھا جو بھی نکلنا تھا. تو حضرت عباس جب مسجد میں جاتے ہیں تو ایک شخص جو ہے حضرت عباس کو وہاں پر دکھائی دیتا ہے. آپ اس کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ اس کو سنائیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس بندے کے اس پر واقعہ ہوا تو میں نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ کان رجلا خفیفا، کہ وہ بندہ بہت ہی ہلکا سا بندہ تھا، کوئی اتنا جو ہے وہ طاقتور بندہ نہیں تھا، بڑا کمزور سا وہ بندہ تھا باتیں سنانے والا. اور اس کا چہرہ جو تھا وہ ذرا سخت چہرہ تھا، زبان اس کی بڑی ترچھی تھی، نظریں بھی اس کی بڑی ترچھی تھیں. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ وہ مسجد شریف کے دروازے سے بڑی پھرتی سے نکل گیا. جب ظاہر اس نے حضرت عباس کو دیکھا تو وہ بڑی پھرتی سے دروازے سے نکل گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، کیا ہوا ان لوگوں کو کہ یہ سارے کے سارے ہم سے جدائی اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ گالی گلوچ کا سلسلہ ان لوگوں نے شروع کر رکھا ہے. یعنی کہ جو مکے کے لوگ تھے ابو جہل کے کہنے پر ان لوگوں نے قریشیوں نے عبد المطلب کے خاندان کے ساتھ گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہوا تھا. تو اس پر حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ سارے کے سارے گالی گلوچ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب وَإِذَا هُوَ قَدْ سَمِعَ مَا لَا أَسْمَعُ
کہ وہ بندہ وہ سن رہا تھا جو میں نہیں سنا تھا، یعنی کہ وہ بندہ کان لگا کر سن رہا تھا، کچھ آگے چل کر مسجد سے باہر ہو کر وہ سن رہا تھا، میں نہیں سن رہا تھا۔ وہ کیا سن رہا تھا؟ صوت دمدم بن عمرو الغفاری، وہ آواز سن رہا تھا کس کی؟ دمدم بن عمرو الغفاری کی، وہ جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا۔ وہ بندہ تیسرے دن پہنچا۔ یہ عاتقہ کی خواب کی سچائی یہاں پر ثابت ہونے لگی ہے کہ تیسرے دن دمدم بن عمرو غفاری جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا وہ پہنچا، اور وہ جو بندہ مسجد حرام سے نکلا ہے وہ سن رہا، آگے جا کر دمدم کی باتوں کو سن رہا ہے۔ دمدم کیا کر رہا ہے؟ دمدم بطن وادی میں بہت چیخ پکار کر رہا ہے، اور وہ اپنی سواری پر کھڑا ہے، اور اپنی سواری پر وہ بڑی بری طرح سے اپنی سواری کو پھیر رہا ہے، اور اپنی سواری کو آگے پیچھے کرتا ہے، بڑی بری طرح سے کرتا ہے، یہاں تک وہ شق قمیصہ ہو، اس نے اپنی قمیص کو پھاڑ ڈالا۔ یہ اس کا اعلان کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ قمیص کو اس وقت پھاڑ ڈالا جب پھاڑتے تھے، جب بہت ہی یعنی کہ لڑائی اور جھگڑے کا ماحول ہو جاتا تھا، اس وقت قمیص کو پھاڑا جاتا تھا، اور اس نے قمیص کو پھاڑا۔ وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، یا معشر قریش اللطیمہ اموالکم مع ابی سفیان، اس نے کہا اے قریشیو، اے گروہ قریشیو، تمہارے عطریات، تمہارے کپڑے، تمہارے ملبوسات، تمہارے ساز و سامان والی اونٹنیاں، تمہارے ساز و سامان غرق ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تمہارے سامان ابو سفیان کے ساتھ۔ قد عرض لها محمد فی اصحابہ، محمد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا جو ہے محاصرہ کر لیا ہے، یا ان کا تعاقب کر لیا ہے۔ لا ارا ان تدرکوها، مجھے نہیں پتا کہ تم جا کر ابو سفیان کے قافلے کو بچا پاؤ گے کہ یا نہیں۔ الغوث الغوث، مدد ہے، فریاد 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 فریاد، پہنچو پہنچو پہنچو۔ قال فشغلنی عنہ وشغلہ عنی، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس بندے کی طرف مشغول ہو گیا، وہ جو بندہ کہہ رہا تھا میں بھی اس کی طرف مشغول ہو گیا، اور وہ جو مسجد حرام سے نکل کر بندہ آیا تھا جو برا بلا مجھے کہہ رہا تھا، وہ بھی اس طرف مشغول ہو گیا، وہ مشغول اس طرف ہو گیا۔ ما جاء من الامر، کہ جو یہ بندہ باتیں لے کر آیا تھا دم دم، اس کی طرف مشغول ہو گئے۔ فتجهز الناس سراعا، اور لوگوں نے بڑی جلدی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کی تیاری شروع کر لی۔ وقالوا، انہوں نے کہا، لوگ کہنے لگے اونچی اونچی، ایظن محمد واصحابہ ان تکون کعیر بن الحضرمی، کیا محمد اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ بھی وہی کام کریں گے جو کہ انہوں نے حضرمی کے قافلے کے ساتھ کیا ہے؟ جیسا کہ انہوں نے حضرمی کے قافلے کے ساتھ کیا تھا، ہم ایسا ہی ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ ہو جائے گا۔ حضرمی کا قافلہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیسے ذلیل و رسوا ہوا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کبھی بیان کریں گے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرمی کے ساتھ ہوا تھا وہی اب ابو سفیان کے ساتھ ہوگا۔ واللہ لیعلمن غیر ذلک، اللہ کی قسم اب ضرور ہم بتا دیں گے، ہم ضرور معلوم کر جائیں گے کہ اب ہوتا کیا ہے، یعنی کہ بہت غصے میں سارے کے سارے مکے والے آگے۔ اور اگلی روایت یہ آ رہی ہے کہ موسیٰ بن عقبہ روایت کر رہے ہیں، اگلی روایت میں وہ ذکر کرتے ہیں، موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ عاتقہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کو ابن اسحاق کے سیاق کے ساتھ موسیٰ بن عقبہ اسی طرح لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب دمدم بن عمر اسی صفت پر مکے میں آیا تھا تو لوگوں کے اندر عاتقہ کے دیکھے ہوئے خواب کی وجہ سے خوف پیدا ہو گیا، اور وہ نکل پڑے، انتہائی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور ذلت میں وہ لوگ نکلے تھے، یعنی کہ مکے کے لوگ ذلت میں نکلے تھے، اور عاتقہ کا خواب سچ ثابت ہو گیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا خواب سچ ثابت ہو گیا۔ یہ ہم نے کافی لمبی روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت عاتقہ جو حضور کی پھوپھی ہے ان کو خواب آتا ہے 3 بندوں کے بارے میں، اور وہ خواب مشہور ہو جاتا ہے، اور مکے کے جو لوگ ہیں وہ عبد المطلب کے جو خاندان والے تھے، حضور کے جو چاچے تھے فلاں فلاں، ان کو جو ہے برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس خواب کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 3 دن کے بعد یہ خواب عاتقہ کا پورا نہ ہوا تو پھر ہم تم لوگوں کو جھوٹا قرار دیں گے۔ تو وہ خواب پورا ہو جاتا ہے، اور وہ خواب تیسرے دن پورا ہوتا ہے، اس کی بھی صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ خواب کس طرح سے پورا ہوتا ہے کہ دم دم تیسرے دن وادی میں پہنچتا ہے، اور بطن وادی میں پہنچتا ہے، اور وہاں پر آ کر اس نے اونچی آواز سے چیخ و پکار کی اور واویلا کیا اور لوگوں کو بلایا، اور لوگوں نے پھر بڑی تیزی سے تیاری شروع کر لی۔ اب اگلی ایک اور روایت آ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے تیاری اس قدر سے، یعنی کہ مکے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مدینہ شریف والوں سے، صحابہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری اس طریقے سے تیاری اس قدر تیزی سے کی انہوں نے کہ قال ابن اسحاق فرماتے ہیں فقانوا بین الرجلین، جہاں 2 بندے تھے، اما خارجین و اما باعثین مکانہ رجلان، یا تو وہ بندہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو پیچھے بچا ہو، اگر جو بندہ پیچھے رہا تھا
اس نے اپنی جگہ پر کسی بندے کو بھیج دیا یا وہ خود نکل پڑا؟ اگر خود نہیں نکلا تو اپنی طرف سے اس نے کسی بندے کو بھیج دیا. اما خارجن او اما باعثن مکانہ رجلا، یعنی کہ جو مکے کے لوگ تھے ان کے اندر اس قدر جوش و جذبہ تھا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا معاذ اللہ کہ جو بندہ خود نہیں جا سکا اس نے اپنے حصے کا بندہ ہی بھیج دیا کہ جاؤ جا کر لڑو. کہتے ہیں وہ وعبت قریش لوگ جو تھے وہ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو کر چل پڑے. فلم یتخلف من اشرافها احد، قریشیوں کے اشراف میں سے سرداروں میں سے کوئی بھی سردار پیچھے نہیں بچا سوائے ابو لہب کے. الا ان ابا لہب ابن عبد المطلب، یاد رہے کہ ابو لہب حضور کا چاچا تھا، ابو جہل حضور کا چاچا نہیں تھا. حضور کا چاچا ابو لہب جو تھا وہ بدر میں نہیں گیا، ابو جہل جو ہے وہ بدر میں گیا. بعث مکانہ العاصی بن ہشام ابن المغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جگہ پر کس کو بھیج دیا تھا؟ عاص بن ہشام بن مغیرہ کو بھیج دیا تھا. استاجرہ ب4,000 درہم، 4,000 درہم کے بدلے میں اس سے اجرت طے کی 4,000 درہم کی اور اس کو بھیج دیا. قد افلس بہا، وہ جو تھا افلس بہا اس کی وجہ سے، یعنی کہ وہ مقروض تھا. کس کا مقروض تھا؟ ابو لہب کا مقروض تھا، اس وجہ سے 4,000 درہم کا. تو وہ 4,000 درہم کی عوض جو عاصی بن ہشام بن مغیرہ جو ہے وہ اس لڑنے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے. تو ابو لہب نہیں جاتا اس میں. اگلی روایت یہ آ رہی ہے کہ ابن اسحاق سے وہ اپنی سند کے ساتھ لے کر روایت آتے ہیں کہ امیہ بن خلف، یہ امیہ بن خلف جو تھا یہ بھی سرداروں میں سے تھا. امیہ بن خلف جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو لوگ اس کی قوم کے قریشی لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے یہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اور یہ بہت عزت و منزلت والا بندہ تھا، برائے جسیمت اور یعنی کہ قوی حیت اور قوی ہیکل بندہ یہ تھا. یہ بندہ جو تھا امیہ بن خلف، اس کے پاس نا عقبہ بن معیط آتے ہیں. عقبہ بن معیط جب اس کے پاس آتا ہے تو یہ بندہ مسجد حرام میں اپنی قوم کے درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے. تو جو عقبہ بن معیط ہے وہ اس کے پاس انگارے لے کر آتا ہے، انگیٹھی میں انگارے لے کر آتا ہے. چولہا ایک انگیٹھی لاتا ہے، اس میں انگارے تھے، اور وہ انگارے انگیٹھی والی لا کر وہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. ثم قال، پھر کہتا ہے یا ابا علی، اے ابو علی، استجمر، اے ابو علی لے انگارے لے لے. فإنما انت من النساء، اس لیے کہ تو عورت ہے، تو خاتون ہے، تو عورت ہے، تو خنثی ہے. قال قبحک اللہ، اس نے کہا کہ تجھ پر رسوائی اللہ کرے. وقبح ما جئت به، اور اللہ تعالیٰ تیرا ستیہ ناز کرے، تو کیا میرے پاس لے آیا ہے؟ یہ انگارے کیوں لے کر آیا ہے؟ کیوں تو انگارے میرے پاس لے؟ قال ثم تجهز وخرج مع الناس، هكذا قال ابن اسحاق في هذه القصة. آگے اسی طرح ابن اسحاق بھی اس قصہ کو لے کر آئے ہیں امیہ بن خلف کے حوالے سے. تو یہ امیہ بن خلف کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلی نشست میں ذکر کریں گے کہ امیہ بن خلف کے سامنے یہ انگیٹھی کے اندر انگارے لا کر کیوں رکھے گئے تھے. یہ روایتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو پتہ چلے کہ مکے سے سردار کتنی تیاری کے ساتھ نکلے تھے. انشاءاللہ تعالی میں نے کوشش کرنی ہے کہ پے در پہ یہ نشستیں روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک دو خلا آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ہر دوسرے تیسرے دن جو اس پر جو ہے وہ میں نے پیش کرنی ہے یہ سلسلے. اور بدر کو ہم نے مکمل کرنا ہے. یہ غزوہ بہت لمبا ذکر کیا گیا ہے کتابوں کے اندر، ہم نے اس کو اسی طرح آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. اب نے آپ کے سامنے عقبہ بن معیط کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ امیہ بن خلف کے سامنے انگیٹھی لے کر آ گیا انگاروں کی، کوئلوں کی، اور اس نے کہا لے تو تاپ، یہ انگیٹھی تاپا کر. جس طرح عورتیں نہیں گھروں میں کھانا پکاتی، تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ چل تو کھانا پکایا کر گھر میں جا کر، کیونکہ تو عورت ہے، تو جنگ کے لیے کیوں نہیں نکلتا. یعنی کہ یہ حالت تھی اس وقت کہ کسی کو مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرنے کے لیے اگر کسی کو انگیٹھی میں انگارے بھی کسی کو لانے کے لیے غیرت دلانا پڑی مسلمانوں کے خلاف، تو اس نے یہی کام کر دکھایا. انشاءاللہ تعالی اگلی نشستوں تک انتظار.